الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد تقریر مٹھی کرا کے کوڑی جلدی دسو مٹھی کرا کے کوڑی دو نہ رہا دیو ہکو رہ دیو مل کے مٹھی کرا کے کوڑی کوڑی کرا چنگا ہون دل تے ہاتھ رکھیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ مجمع میں بڑا خوبصورت ہے، میدان سونا سجیا کھڑے، تقریراں بھی بڑیاں بے مثال ہو چکی ہیں۔ میرے بعد دو بزرگ بیٹھے اور دونوں ہی بے مثال تقریراں کرنے والے بیٹھے، اور جنہاں نے میں نے بلایا ہے اللہ دے سوہنے ولی، ولیاں دے بیٹے ولی، خطیب دا بیٹا خطیب، بہت ہی پیارے بزرگ اور پیارے بزرگاں دا پیارا بیٹا لخت جگر اور ساڈا ویر اور ساڈا جگری یار ولی کامل تقوی طہارت دا بادشاہ جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا عبد الرحمن شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی ہے۔ اللہ صحت والی، ایمان والی، عزت والی، ٹور والی، قرآن والی، حدیث والی، عمل والی، پکیزہ سہنی لمبی عمر عطا فرمائے، مل کے کہو آمین۔ میں انشاءاللہ دل اتدائی رکھدا کہ میں مٹھی تقریر کرنا کھانڈ تو نہیں، لیکن چونکہ تھوڑی ڈیمانڈ آ گئی ہے کہ مٹھیاں تقریراں تے بڑیاں ہو گئی ہیں، ہون ذرا کوڑی تقریر بھی کر دیو، اور جلسے دے اندر ایک دی تقریر کوڑی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اصلاح ہمیشہ کوڑی غلطی ہوندی ہے۔ حق کڑوا ضرور ہے لیکن حق دا فائدہ بھی ضرور ہے۔ میرے نبی پاک دے بارے قرآن بولیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ساری عمر میرے نبی نے مٹھیاں تقریراں نہیں کی تھیاں، کدی میرے نبی خوشخبریاں دیندے آن جنت دیاں، کدی میرے نبی ڈراندے آن لوگاں نو گناہ ماتھو، آئے گناہ آئے سزا، آئے گناہ آئے سزا، آئے گناہ آئے سزا۔ پیارے بھائیو، میں اس حوالے نال چند منٹ تقریر کرانگا، لمبی چوڑی تو نہیں کرانگا، صرف تہجد دی بانگ تک تھوڑی جان نہیں چھڑاں گا۔ ربانی سے میرے بڑے پیارے بزرگ ہیں، اور ایک دن کہہ رہے ہیں تقریر کہ ارائیاں نے کرسی سنبھال لیے تے بلوچن اودو ملنی ہے جدو ارائیں کرسی چھوڑے گا۔ آج میرا دا لگ گیا ہے، بلوچ کرسی چھوڑے گا تے ارائیوں موقع ملے گا۔ اے بڑے حوصلے والے لوگ ہیں، چنگے بڑے ہیں، انہاں بولنا تو ہے ہی نہیں، ماشاءاللہ چنگے بڑے ہیں۔ انہاں دا صبح درس ہوئے گا تے میرا تہجد تک بیان ہوئے گا، کوڑا بیان ہوئے گا، قرآن دے حوالے نال ہوئے گا، لیکن سنن واسطے جڑے جڑے تیار ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کرو، اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ میرا عنوان ہے حرام پیو تے جنت میں جاؤ گے۔ تسی آکھو گے چنگا تو مولوی ہیں، ساری دنیا دے عالماں دے حرام تو بچو تے جنت مل دی ہے، تو آنا حرام پیو تے جنت مل دی ہے۔ ہائے میں حکا پیماویں نہیں آیا، میں شرابہ پیماویں نہیں آیا، میں سیزاں پیماویں نہیں آیا، میں بیڑا کھماویں نہیں آیا، میں ایک حرام پیماونا چاہنا۔ مولویوں سن لو، کاریوں سن لو، عالموں سن لو، خطیبوں سن لو، اماموں سن لو، نمازیوں سن لو، حاجیوں سن لو، کاریوں سن لو، سنیوں سن لو، وہابیوں سن لو، دیوبندیوں سن لو، بریلویوں سن لو، شیعوں سن لو،
اپنے سن لو، بیگانیوں سن لو، غریبوں سن لو، امیروں سن لو، وہ میرے پیارے بھائیوں حرام پیو گے اے اللہ پاک تیرے تو اتنا راضی ہو جائے گا، اللہ تیرے نال پیار کرے گا، اللہ تینوں پسند کرے گا۔ ہائے میرے پیارے بھائیوں، کسی نو پسند کردہ نمبردار، کسی نو پسند کردہ ایم پی اے، کسی نو پسند کردہ ایم این اے، کسی نو پسند کردہ وزیر اعلیٰ، کسی نو پسند کردہ وزیر اعظم، کسی نو پسند کردہ بلند صدر، کسی نو پسند کردہ شیخ الحدیث۔ ہائے جڑا بندہ حرام پیندے، پیارے دوستو حرام پیندے، انہوں پسند میرا سوہنا اللہ پاک کر دے۔ تسی ہو صبر دا پیمانہ ذرا لبریز ہو رہے، کئی بندے چیم گوئیاں بھی کر دے بیٹھے ہو سن کہ یار مولوی عجیب جا موضوع چھیڑ لیا ہے، کدی حرام پیتے ہیں بھی جنت مل دی ہے۔ آؤ ذرا سنو، حرام پیتے ہیں جنت مل دی ہے، غصہ حرام ہے، انہوں پینا اتنا ثواب ہے، اللہ پاک تیرے پسند کرے گا، اللہ تیرے نہ پیار کرے گا، اللہ تیرے درجات بلند کرے گا۔ میرے پیارے بھائیو غصہ آ جاندہ ہے، وہ غصے نو نکالنا نہیں چاہیے، غصے تے عمل کرنا نہیں چاہیے۔ آج جڑیاں عدالتاں بھریاں پئیاں اے غصے دی وجہ نال، جیلاں بھریاں پئیاں اے غصے دی وجہ نال، او نیک لڑکیاں نو طلاق ہویاں پئیاں اے غصے دی وجہ نال۔ او میرے پیارے بھائیو گھر اجڑ گئے اے غصے دی وجہ نال۔ اے حرام بہت ہے لیکن انہوں پینا بڑا ثواب ہے، اللہ راضی اس حرام تے بڑا ہوندے۔ میرے پیارے دوستو اگر جنت ونجنا چاندے ہو حرام پینا پائے گا، رب دا پیار لینا چاندے ہو حرام پینا پائے گا، قرآن تے عمل چاندے ہو حرام پینا پائے گا، نبی دی سیرت چلنا چاندے ہو حرام پینا پائے گا۔ او کیڑا دکھ ہے جڑا مکے والے نے میرے نبی نو پوچھایا نہیں، لیکن میرے نبی نے کہہ چھڑیا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ جاؤ مکے والو میں تو انہوں معاف کر چھڑیا۔ آئے ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ پیارا رب دا قرآن بولے آئے، فرمایا جڑا بندہ غصے نو پی جائے گا، غصہ نکالیا نہ کرو تے غصہ کیتا بھی نہ کرو، غصہ منایا بھی نہ کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ 3 دن تک غصہ رکھ دے، بھائی نال صلح نہیں کردا، رشتہ داراں نال صلح نہیں کردا، مامیاں چاچیاں نال صلح نہیں کردا، ماں باپ نال صلح نہیں کردا، بہن بھائیاں نال صلح نہیں کردا۔ پیاریو سونے نبی نے فرمایا او نماز پڑھے قبول نہیں، او حج کرے قبول نہیں، او افطاریاں کرواوے قبول نہیں، او افطاریاں کرے قبول نہیں، او سحریاں کرے قبول نہیں، او حج کرے قبول نہیں، او عمرہ کرے قبول نہیں، او روزے رکھدا رہے قبول نہیں۔ ہائے لیلۃ القدر دی رات ہوے، بیت اللہ شریف ہوے، قدر دی رات مل جائے، اللہ صاحب نو معاف کر سکدے، پر جنہ بندیاں نو 2-3 دن گزر گئے آن انہاں دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا، یہی سزا بہت بڑی ہے۔ اللہ دا انہاں 2 بندیاں دا حج بھی قبول نہیں، انہاں دا عمرہ بھی قبول نہیں، اور انہاں دا کوئی عمل قبول نہیں، فرمایا انہاں دی قدر دی رات بھی قبول نہیں۔ پیارے بھائیو تے جس بندے نو لڑدیاں او بائی کارڈ کر دیا 1 سال گزر جائے، غصہ اتنا بھیڑا ہے، غصہ منانا اتنا برا ہے، غصہ کرنا اتنا غلط ہے۔ پیارے سونے نبی نے فرمایا، مٹھے نبی نے فرمایا، اچھے نبی نے فرمایا، اعلیٰ نبی نے فرمایا، عظیم نبی نے فرمایا، خلق
کے عظیم نبی نے فرمایا، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا، او شیخ برید باسیو میرے نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا اس بندے دے خلاف اللہ فرشتیاں نو کہندا ہے ان دے خلاف قتل دا کیس کر دیو، او قاتل لکھیا جاندا ہے، قاتل جدو قیامت دا دن آئے گا او قاتلین دے نال کھڑا کیتا جائے گا۔ پیارے بھائیو باویں سنی ہے اج قاتل لکھیا گیا ہے، باویں وہابی ہے اج قاتل لکھیا گیا ہے، باویں بریلوی ہے اج قاتل لکھیا گیا ہے، باویں شیعہ ہے اج قاتل لکھیا گیا ہے، باویں نمازی ہے اج قاتل لکھیا گیا ہے، باویں حاجی ہے اج قاتل لکھیا گیا ہے۔ ہائے پیارے بھائیو اودوں پتہ لگے گا بائی کارڈ بھراواں نال کیویں کریدا ہے، اودوں پتہ لگے گا رشتہ داراں نال بائی کارڈ کیویں کریدا ہے، اودوں پتہ لگے گا غصہ پین نہ پین دا کتنا نقصان ہویا ہے۔ پیارے بھائیو جڑیاں سزاواں رب نے قاتلین نو دینیاں اوے سزاواں رب انہاں بندیاں نو دے گا جنہاں نو 1 سال ہو گیا سی غصہ منایا نو۔ اگلی گل سن لو پیارے بھائیو، ایک صحابی رسول ہے میرے سونے نبی دے کول آیا تے آن کے کہنے لگا جی اگر میں تھانوں ایک گل پوچھنا وا یار جلسے دے کیوں آئے ہو؟ جواب آئے گا جنت کے لیے۔ قرآن کیوں سنن آئے ہو؟ جواب آئے گا جنت کے لیے۔ جمعہ کیوں سن دے ہو؟ جواب آئے گا جنت کے لیے۔ عمرے کیوں کر دے ہو؟ جواب آئے گا جنت کے لیے۔ حج کیوں کر دے ہو؟ جواب آئے گا جنت کے لیے۔ او صلہ رحمیاں کیوں کر دے ہو؟ جواب آئے گا جنت کے لیے۔ او زکوٰۃ کیوں دین دے ہو؟ جواب آئے گا جنت کے لیے۔ 5 نمازاں کیوں پڑھ دے ہو؟ جواب آئے گا جنت کے لیے۔ تہجد کیوں پڑھ دے ہو؟ جواب آئے گا جنت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تے ایک صحابی آیا ہے انہیں مسئلے کھول دیتے نے، وہ آدھا نبی جی میرے نبی نے فرمایا جیو میرے پیارے بھائی جان کیویں آئے ہو تے کی چاہندے ہو؟ آدھا جی مینوں ایسا عمل بتا دو جن دے نال میری جنت بن جائے، میں جنت جانا چاہنا۔ حالانکہ صحابہ دے سارے جنتیان، سب صحابہ جنتیان جنہاں دے بارے قرآن بول گیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ دے انہاں نو جنتاں دے چھڑیاں نے۔ او صحابی آن کے آندا فکری کیڑا ہے میرے نبی نو آن کے آندا ہے کدی تسی بھی آکھے قاری عبد الرحمن صاحب، قاری حنیف ربانی صاحب، قاری احمد حسن صاحب یار ایسا عمل دس دیو جن دے نال میں جنت چلا جاواں۔ صحابی رسول آیا آندا ایسا عمل دسو جن دے نال میں جنتی بن جاواں۔ پیارے نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کری۔ پیارے ہو صحابیاں دے آج تو بعد غصہ نہیں کراں گا کیونکہ جندہ کلمہ پڑھی دائے ان دے آنکھیں لگی دائے تھوڑا حکم ہو گیا ہے، میں ساری عمر غصہ نہیں کراں گا۔ اور کوئی عمل بتا دو جن دے نال میں جنتی بڑھ جاواں۔ پیارے نبی پھر بولے او شیخ پوریو دے باسے خوبورے دے باسی ہو ذرا سن لو۔ پھر صحابی بولے آندا جی اور کوئی عمل دس دے ہو جن دے نال میں جنت چلا جاواں۔ پیارے نبی پھر بولے لا تغضب، غصہ نہ کری۔ صحابیاں دے سونے وعدہ کر لیا ہے غصہ بالکل نہیں کراں گا۔ اور کوئی عمل بتا دو جن دن جنت چلا جاواں۔ صحابی نے تیسری واری ڈیمانڈ کی تھی ہے۔ پیارے نبی تیسری واری بولے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کری۔ جی اگر غصہ ایڈا چنگا ہوندا میرے نبی نے ایک باری جو روک چھڑیا ہے۔ صحابی نے وعدہ جو کر لیا ہے۔ پیارے نبی نے ہمیں سنائی ہے کہ غصہ خطرناک گناہ ہے، وہ نہ کرنا، غصہ نہ منانا
غصے تے عمل نہ کرنا، ہو جاندیاں رل بہ کے لڑائیاں ہو جاندیاں۔ پیارے بھائیو غصہ نہ کرنا۔ مینوں ایمان نہ دسو او کیڑا ظلم ہے جڑا یوسف علیہ السلام دے اوتے براواں نے نہیں سی کیتا؟ اس تو وڈا بھی کوئی ظلم ہے کہ باپ کو چھین لیا، اس تو وڈا بھی کوئی ظلم ہے کہ چنڈا مارن لگ پے، اس تو وڈا بھی کوئی ظلم ہے کہ پتھراں تے سٹ کے زخمی کر چھڑیا، اس تو وڈا بھی کوئی ظلم ہے پیراں نال رسیاں پا لیاں، اس تو وڈا بھی کوئی ظلم ہے کھوہ دے اندر لٹکا چھڑیا، اس تو وڈا بھی کوئی ظلم ہے کہ انہوں نے کنارے پکڑے دے کر ہتھاں دے اوتے پتھر مار مار کے انگلیاں توڑ چھڑیاں، اس تو وڈا بھی کوئی ظلم ہے وہ چیخاں مار دے رہ گئے لیکن یوسف نو گرا دیتا گیا کھوہ میں۔ پیارے بھائیو اللہ اکبر، جدو کھوہ دے اندر نکلے پھر انہوں نے قافلے والے انو آکھیا اینو لے کے جایا جے کر سانو آمن دیو، یہ ساڈا نسیا ہویا غلام ہے۔ یوسف علیہ السلام آندن میرے دل دے چھریاں چل گئیاں، میرے دل دے خنجر چل گئے، کدی بھراواں بھی کسے نو غلام آکھیا ہے او میرے بھرا مینوں غلام کہی جا رہے نال کہن لگے اسی ویچنا چاہنے ہیں کنے دا لینا نے، وہ نہ جان کے چند روپیے مانگ لے کھوٹے چند جان کے تاکہ ضرور ویکھ جائے بھراواں نے ویچھڑے ہاں۔ اس تو وڈا بھی کوئی ظلم ہے جدو ویکھ گئے یوسف علیہ السلام پھر کہن لگے اے نسن والا غلام اینو رسیاں نال بن لو، ایندیاں لتاں وی بن لو، ایندیاں بازو وی بن لو تے آدھے ہون گے واہ بھراؤ جدو باپ دے کولوں چھینیا تہاڈا دل ٹھنڈا نہ ہویا، جدو مینوں پتھراں تے ماریا گیا تہاڈا دل ٹھنڈا نہ ہویا، جدو چنڈا ماریاں گئیاں تہاڈا دل ٹھنڈا نہ ہویا، جدو کھوہ سڑیا گیا تہاڈا دل ٹھنڈا نہ ہویا، پھر مینوں غلام آکھیا نے تہاڈا دل ٹھنڈا نہ ہویا، پھر مینوں ویچ چھڑیا نے تہاڈا دل ٹھنڈا نہ ہویا، پھر مینوں ہن رسیاں نال بنا چھڑیا نے تہاڈا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ کیڈے کیڈے ظلم اللہ دی قسم، ایو رنگے ظلم تیرے بھراواں نے تے تیرے نال کوئی نہیں کیتے، او کیوں جنت اجاڑی جا رہے ہے؟ اپنا نک نہ بچا جنت بچا رہے، صبح تو سورج بعد طلوع ہوئے آپ ہی چلا جا، آپ ہی ٹر کے چلا جا بھائی جان، میں تیرے دروازے تے آ گیا، میں نو جنت چاہی دیئے، میں قرآن پہ عمل کرنا چاہنا، میں غصے نو رات پی گیا، میں تھونو معاف کر چھڑے ہے، تسی معافی منگو یا نہ منگو میں خود ہی معاف کر چھڑے ہے۔ انہوں نے معافی نہیں سی منگی۔ یوسف علیہ السلام آدھا ہے او قافلے والو میرے بازو کھول دے ہو، او قافلے والو میرے پیر کھول دے ہو، کتھو لبے حوصلہ یوسفی، کتھو لبے حوصلہ محمدی۔ پیارے بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا اے میرے بھران میں ذرا انہاں دے نال ملاقات کرنا چاہنا، پتہ نہیں دوبارہ اے شخصیات رو ویکھنا کہ نہیں ویکھنا۔ واپس آئے جڑے کھوہ سٹن والے انہاں نو جفیاں پا رہے ہیں، او جڑے کھوہ سٹن والے انہاں نو اللہ تانوں ہمیشہ سلامت رکھے، انہاں نو دعاواں دتی جا رہے ہیں۔ جڑے کھوہ سٹن والے آن انہاں نو آندے اللہ انہاں دی خیر کری تے نال کہن لگے او میری کوئی خطا ہوئے گی مینوں معاف کرے ہے، حالانکہ خطا یوسف دی نہیں ہے، خطا تے بھراواں دی ہے۔ ہائے پھر بھی معافی منگی جا رہے ہیں۔ پتہ چلیا نبیاں دی سیرت تے نہیں ہوندا کہ معافی منگنی جائی او منگے جندا گناہ ہے، گناہ نہ بھی ہوئے تو یوسف نے خود معافی منگی ہے۔ او میرے پیارے بھائیو آج بھی جڑا خود معافی دے گا قیامت دن یوسف نبی نہ کھڑا کیتا جائے گا۔ آئے جے غصے نو پین والیاں گلاں ہاں تے غصہ تے آیا ہی ہوئے گا جدو مارا کھا رہے ہیں، غصہ تے آیا ہی ہوئے گا جدو بننے جا رہے ہیں، غصہ تے آیا ہی ہوئے گا جدو کھوئے سٹے جا رہے ہیں، غصہ تے آیا ہی ہوئے گا جدو غلام رکھیا جا رہا سی، غصہ تے آیا ہی ہوئے گا جدو بھرا ویچی جا رہے ہیں، غصہ تے آیا ہی ہوئے گا جدو نہ لتا باواں بن چھڑیاں، لیکن کہن لگے میں معاف کر چھڑیا او بھراوو جے میری کوئی خطا ہے مینوں معاف کرنا میں تانوں معاف کر چھڑیا۔ آئے جے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ پیارے دوستو آؤ ذرا غور کرے آئے، جنت ونجنا چاہتے ہو تے پھر غصہ نہیں منانا۔ او سیابی ایسا ٹھنڈا ہویا، ہائے ہائے بچیاں نال بھی غصہ چھڑ گیا، وڈیاں نال بھی غصہ چھڑ گیا،
او بھائیاں نال بھی غصہ مکا گیا، بہناں نال بھی غصہ مکا گیا، رشتہ داراں نال بھی غصہ مکا گیا، حتیٰ کہ جانوراں نال بھی غصہ مکا گیا۔ آئے جے مننا آئندہ نہ جے مننا اینو آدن جنتی، انہیں آکھا میں جنت ونجنا چاہنا، میرے نبی نے آکھا غصہ نہیں کرنا، آج جے تھوڑی بھی جنت چاہی دیئے پھر آئی تو بعد غصہ نہیں کرنا، اس نو پی جانا ہے۔ پیارے بھائیو ذرا غور کریا تو جو چاہی دیئے جدو میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کرو، غور توجہ چاہی دیئے، ایک بندہ آیا مسجد نبوی دے اندر سینے جا کے انہیں پیشاب کر چھڑیا، صحابہ نو غصہ آ گیا، میرے نبی دی نظر پہ گئی، فرمایا او صحابیو واپس آ جاؤ، توجہ کریا تو جو واپس آ جاؤ۔ صحابہ واپس آ گئے، فرمایا جس ویلے اے تسلی نہ پیشاب کر لوے پھر میرے کو لے کے آنا، نال میرے سونے نبی نے فرمایا اندے پیشاب دے تسی پانی دا ڈول پانا ہے، انہوں نہیں آکھنا، غصہ بھی منانا نہیں، انہوں تانا بھی دینا نہیں، انہوں مارنا بھی نہیں، متھے دا وٹ بھی پانا نہیں، اے بھی نہیں کہنا کہ اپنا باؤل آپ پیشاب کر، اور پیشاب انہیں کیتا ہے لیکن ان دے پانی سے آپا پا رہن۔ میرے نبی نو بھی تو غصہ آیا ہوئے گا جس نے کہا سی کہ مسجد نبوی میری مسجد ہے، پیارے ہو اپنی مسجد کے اندر میرے نبی نو غصہ نہیں آیا ہوئے گا، غصہ تے آیا ہوئے گا لیکن میرے نبی غصہ پی جاندے آن، ہائے ہائے غصے نو پیتا، انہوں کہنے لگے او بھائی جان اے تیرا گھر بھی نہیں، اے میرا گھر بھی نہیں، صحابہ دا گھر نہیں، اے تے گھر میرے اللہ دا ہے، اسی اس جگہ تے بہ کے عبادت کرنے آئے، اسی اس جگہ تے بہ کے نمازاں پڑھنے آئے، اسی اس جگہ تے بہ کے قرآن پڑھنے آئے، اسی اس جگہ تے بہ کے اللہ کو توبہ کرنے آئے، اسی اس جگہ تے بہ کے دعاواں منگنے آئے، اسی اس جگہ تے بہ کے قرآن پڑھنے آئے، اسی جنت کمانے آئے، تو پیشاب کر چھڑیا رب دے گھر میں، انہوں بڑی شرمندگی ہوئی کہ دا سونے محمد، آلہ نا محمد، اجمعنا محمد، رفیق نا محمد، شفیق نا محمد، سونے محمد جی میں نو تھوڑی جی مولا دے دیو، میں آیا، میں دوبارہ آیا، تھوڑی دیر بعد آیا، کیویں آیا، اکلا نہیں آیا، 50 بندہ نہیں آیا، 100 بندہ نہیں آیا، 200 بندہ نہیں آیا، 300 بندہ نہیں آیا، 400 بندہ نہیں آیا، 500 بندہ نہیں آیا، 600 بندہ نہیں آیا، آیا میرے محمد دا حوصلہ بے کے غصے نو پی جانا کنا فائدے مند ثابت ہویا کہ میرا نبی مکہ مار دیندہ یا صحابہ کو مروا دیندہ انہیں دوبارہ کدی نہیں سی آنا، میرا نبی غصے نو پی گئے انہوں مار کر چھڑے، وہ جب دوبارہ آیا آپ بھی مسلمان ہویا، 700 برادری دا بندہ بھی مسلمان ہو گیا۔ گال مکا دیا کیونکہ صبح جمعہ بھی ہے تے جذبے چاہ کے کرنے صبح جمعہ چنا بہ جائے تو سی تا جمعہ میرا خیال سننا ہے تے اسی پڑھانا جمعہ انشاءاللہ تے جڑے مگر بیٹھے انہاں دا بھی چھڈا سا نہ نکل جاوے کیونکہ انہاں بھی جمعہ پڑھانا ہے تے میں ہن آخری گل کرنے لگا۔ ہائے امام حسن جان دے ہو امام حسن کون ہے؟ میرے سونے نبی پاک دا نواسا ہے امام حسن کون ہے؟ سونے علی پاک دا لخت جگر ہے امام حسن کون ہے؟ صحابی رسول ہے امام حسن کون ہے؟ اہل بیت ہے امام حسن کون ہے؟ جنت دے نوجوانہ دا سردار ہے امام حسن کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امام حسن بیٹا اے سردار ہے، سرداری دا کی کردار پیش کرے گا کہ 2 بڑیاں جماعتاں مسلمانہ دیاں انہاں دی صلح کروائے گا، کھیڑا وڈا اعزاز ہے صلح کروانا، ہر جگہ دے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، پر جدو بھائی لڑے ہومن انہاں دی صلح کروانا جھوٹ بول کے اس جھوٹ نو بھی رب نے نیکی بنا چھڑے، اللہ آگئے میں تیرے جھوٹ نو عبادت بناواں گا لیکن میں نو نہیں چاہی دی لڑائی، میں نو دا صلح چاہی دی ہے۔ ایک گل ہور دسو اللہ نے تھوڑے اندر جڑا دل رکھے ہے اس دل دے اندر ہڈی ہے کہ کوئی نہیں؟
کوئی تسی نہیں بولنا سر ہلا دے این نہیں کرو ہڈی ہے دل زبان ہڈی ہے این نہیں کرو این نہیں میں نے پتا تسی ہن گونگے ہو گئے ہو کی خیال ہے یہ رنگی تقریر تو بعد بندہ گونگا ہی ہوندا ہے کی خیال ہے وہ زبان ہڈی ہے کوئی نہیں دل ہڈی ہے اللہ چاہتا ہے میں دل نرم بنایا ہے تیرا دل اچھیاں واسطے نرم کیوں نہیں مامیاں واسطے نرم کیوں نہیں بہناں واسطے نرم کیوں نہیں بھراواں واسطے نرم کیوں نہیں ہائے تیرا دل رشتہ داراں دے بارے نرم کیوں نہیں مسلماناں دے بارے نرم کیوں نہیں سخت دل جنت میں نہیں جائے گا نرم دل جہنم میں نہیں جائے گا رب نے زبان بھی نرم کی تھی ہے تو بولنا بھی سونا ہے تو سوچنا بھی سونا ہے رب لڑائی پسند نہیں اللہ صلح پسند ہے کون ہے جڑا رب دی گل من کے تے جنت کمائے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آئے گی لیکن کامیاب ہوئے گا جڑا عمل کرے گا سمعنا و اطعنا پہل کون کردہ صلح میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خبر ملی ایک بندے لے کے آ رہے سی کافی سارے وہ بندہ آ رہے ہیں امام حسن خاموش ہے کہنے لگے سردار جی کہنے لگے آئے نوجوان تھوڑا قاتل ہے حالانکہ امام حسین امام حسن اجے شہید نہیں ہوئے کہنے لگے تھوڑا قاتل ہے وہ آکھنے لگے کیویں قاتل ہے میں دے حیاتا کہنے لگے اے جدو کھانا تو آج آیا ہے اس کھانے دے اندر انہیں زہر ملایا ہے تے ایسے بندے ویکھے آئے انہوں پتہ کوئی نہیں لگا لیکن بندے نے ویکھ لیا ہے اس بندے نے پھر لوگوں جمع کر لیا امام حسن تھوڑی دیر تو بعد شہید کر دیتے جان گے کہنے لگے امام حسن کی فیصلہ دین دے ہو اس بندے دے بارے دے اندر وہ کہنے لگے فیصلہ دینا کی فیصلہ دیتا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالانکہ پوری پاور رکھ دیان بدلہ لمن دی ایک اشارہ دے دے او دے ٹکڑے ہو جانے آن آئے انہیں بوٹیاں ہو جانے آن پیارے ہو لیکن کہنے لگے او لوگو میں انہوں ویکھاں یا رب دا قرآن ویکھاں میں انہوں ویکھا یا رب دا قرآن ویکھا غصہ تے مینوں بھی بڑا آ گیا ہے کہ میرا قصور کوئی نہیں بے قصورہ امام حسن شہید ہو جائے گا آج قبراں دا مہمان بڑھ جائے گا قصور بھی میرا کوئی نہیں لیکن جاؤ لوگو میں انہوں ویکھا یا رب دا قرآن ویکھا انہیں دے معافی بھی منگی کوئی نہیں آئی تے ظلم ایڈا بڑا ہے کہ بے گناہ امام حسن نو شہید کرنا چاہتا ہے پیارے ہو اللہ اللہ وہ شہید ہو گئے پر انہوں نے آکھا جاؤ میں انہوں معاف کیتا انہوں چھوڑ دو کوئی بندہ انہوں پوچھے نہ میرا پیارا ہوئے جیڑا انہوں کوئی نہ پوچھے انہوں اجازت دے دو دوڑن دی آئندہ نہ جائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین آئے لوگا جڑے جنت حقدار آن حالانکہ بدلہ لے سکتے آن ایک اور گل بھی سن لو حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت دا بادشاہ ایسا پیارا بادشاہ ہے زکاة لین والے وہ بھی بڑے وڈے ایمان والے زکاة جمع کرنے والے وہ بھی وڈے ایمان والے ہائے خود بادشاہ بھی وڈا ایمان والا جدو زکاة مال کافی جمع ہو گیا بیت المال میں کہنے لگے او میرے ساتھیو اے مال ونڈ دیو سارے ملک جو ونڈ دیو کہنے لگے میرے ملک دے اندر کوئی غریب نہ بچے اگو جواب آیا او جواب میں تا دینا پہلے تسی بھی
بھاویں ہولی جی سبحان اللہ دے دیو ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ ہولی ہولی دے پھر دے دیو پھر دے دیو حضرت صاحب نو جواب آیا اے عمر بن عبدالعزیز بادشاہ جی سارے دا سارا مال کافی سارا مال بیت المال جو ونڈیا گیا ہے تھوڑے پورے ملک دے اندر غریب کوئی نہیں تے مال دے بھی بچ گیا ہے حکمران ہو تو ایسا ہو بادشاہ ہو تو ایسا ہو کیسا پیارا بادشاہ ہے پھر بادشاہ نے اعلان کر چھڑیا جتنے بھی میرے ملک دے اندر نوجوان بچیاں تے بچے بیت المال چو پیسے لے جاؤ سب نوجوانوں دیا شادیاں کر دیو جواب آیا اے بادشاہ جی سارے ملک دے اندر بچیاں دیا شادیاں ہو گئی ہیں اجے بھی مال بیت المال سے بچ گیا ہے آئے کیسی برکت سی تیسرا پیغام آیا کہنے لگے او لوگوں جتنے بھی میرے ملک دے اندر کوئی مقروض ہے او باویں مسلمان مقروض ہے باویں عیسائی مقروض ہے باویں کوئی مقروض ہے بیت المال چو مال دیو تے سب مقروضاں دے کردے اتار دو کوئی مسلمان یا غیر مسلم میرے ملک مقروض نہ ہوئے او کہنے لگے ایک باری مڑ سبحان اللہ چاہی دیئے جواب آیا بادشاہ سب نو مال دے دیتا گیا ہے عیسائیاں دے وچ بھی مقروض کوئی نہیں یہودیاں دے بھی مقروض کوئی نہیں مسلماناں دے بھی مقروض کوئی نہیں مال پھر بھی بچ گیا ہے اے ہے عمر بن عبدالعزیز ایڈا چنگا بادشاہ پھر اعلان ہویا کہنے لگے جتنے بھی ساڈے ملک دے اندر عالم لوگ ہیں قاری لوگ ہیں خطیب لوگ ہیں امام ہیں یا شیخ الحدیث ہے یا کوئی محدث ہے کوئی بھی نیک عالم بندہ ہے انہاں عالمانو پیسے دے دیو او عالم بھی غریب نہ روے کہنے لگے تھوڑے ملک جتنے عالمان سب نو مال دیتا گیا ہے اجے بھی مال بچ گیا ہے ہن کہنے لگے آخر تے کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز او سارا مال جڑا بیت المال چاہے یہ تو پیسے چک لو جنگا غلہ خرید لو پہاڑا دیا چوٹیاں کو چھوڑ دیو میرے ملک دے اندر کوئی پرندہ بھی بھکھا نہ روے ایسا بادشاہ تے ایک بندہ آیا کہنے لگے بادشاہ جی میرا دل کرتا ہے میں آتا بڑا غریب تسی دے بادشاہ ہو میرا سادہ جا کھانا ہے قبول کر لو گے کہنے لگے دعوت دینا سنت ہے دعوت قبول کرنا فرض ہے اذا دعاک فاجب دعوت قبول کرنا فرض ہے تو سنت پہ عمل کرے گا میں فرض پہ کراں گا لاؤ کھانا ایک عمر بن عبدالعزیز ہے ایک کھانا کھلان والا ہے گل آخری ہے آخری انج آخری نہیں آخری ہے موڑگا آخری ہے موڑگا آخری ہے موڑگا 20-25 منٹ انجی گزار چھڑے انج نہیں یہ آخری ہے واقعی یہ تو اگا میں تقریر نہیں کریں گے انشاءاللہ پیارے بھائیو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کھانا کھلا دے جدو کھانا کھا لیا اجے 2-4 لقمے ہی کھاتے آن کہنے لگے او بھائی جان جلدی کر دفتر دی کنڈی لا دے دفتر بند ہو گیا کہنے لگے میں نے سچ سچ بول اس کھانے تو زہر ہے کہ نہیں اکھے جی کھانے تو زہر مل گیا کہنے لگے کیا ملایا ہے آدھا جی میں ملایا ہے میرا کی قصور ہے کہنے لگے توڑا کوئی قصور نہیں آج جاندن میرا کی قصور ہے میرا برا لڑ پہ میرا کی قصور ہے میرا ماما لڑ پہ ہے میرا کی قصور ہے میرا تیا ظلم ہو گیا ہے ایڈا بڑا بھی ظلم کسے سے ہونا ہے امام صاحب کہنے لگے کی قصور ہے میرا یارو ہونا
موقع نہیں ہے بجلی دا لشکار مڑ کلی توجہ چاہیے توجہ پیارے بھائیوں جدو اے بات ہو گئی اللہ اکبر وہ آخر لگا جی فلاں علاقے دے اندر کچھ لوگ ہیں انہوں نے مینو 1000 دینار دیتا سونے دا سکہ میں تمہیں چاہ کے تھوڑے کھانے کے زہر ملا چھڑے مینو 1000 دینار بچ جائے گا سونے دا سکہ وہ کہنے لگے وہ کتھے سکہ سونے دا آخر میرے کول ہے کہنے لگے جلدی کر وہ لے لیا بیت المال جمع کرا چھڑیا وہ سالمہ اے مال تے تینوں کم نہ آئے وہ غریباں نو دے چھڑیا تاکہ غریباں نو کم آئے گا کہنے لگے دروازہ کھول دے تے دوڑا لا دے میں نے اس سے بڑا ہے میں بدلہ بھی لے سکنا میں وقت بادشاہ تھوڑی دیر بعد موت دے پہنچان والا جا میں نے موت قبول ہے پر تیرے نہ لڑنا قبول نہیں جا چلا جا میں غصے نو پی گیا تینوں معاف کر چھڑے ہے ہائے آئے دے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین واہ عبدالوحید صاحب میرا یار بھی زندہ باد توجہ چاہیے پیارے بھائیوں اگر تم میری بات سچی لگی ہے اگر جنت وجنا چاہتے ہو اگر دل نرم ہو گئے اگر قرآن سے چلنا چاہتے ہو اگر نبی دے دین سے چلنا چاہتے ہو اگر قاتلین چو نکلنا چاہتے ہو اگر نمازہ روزے قبول کروانا چاہتے ہو پھر غصے ختم ہو جانے چاہیے اگر آئی تو بعد کوئی صلح دا جذبہ پیدا کر دے کہ میرا قصور نہیں قصور بھی میرے بھائی دا ہے میرا قصور نہیں قصور بھی میرا ماموں دا ہے میرا قصور نہیں قصور بھی میرا چاچو دا ہے میرا قصور نہیں قصور بھی میرے پتریرا مسیرا دا ہے لیکن میں غصے نو پی گیا میں نو 5 ووٹ چاہیے تاکہ میں تھوڑے شہر دا ایم پی اے بن جاواں میں نو 5 ووٹ چاہیے جنہ دا قصور کوئی نہیں تے او کھڑے ہو کے وعدہ کرن کہ آج تو بعد میں غصے نو پی گیا میں معاف کر چھڑیا کدی زندگی دے اندر دوبارہ غصہ کراں گا بھی نہیں مناواں گا بھی نہیں لڑاں گا بھی نہیں میری معافی ہے اللہ بھی مینوں معاف کرے پہل کون کرے گا 5 بندے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر میں تو بن گیا صدر تو آڈے شہر میں صدر بن جاسا کیونکہ میں 5 ووٹ منگے تو ووٹ مل گئے آخر دعوانا ان الحمد